قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بنیاد رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ یہ پروگرام آپ رحمت للعالمین اتھارٹی کی معاونت کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری زندگیوں میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، اور پاکستان میں تبدیلی کا لفظ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے بہت سی چیزیں جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں تبدیلی آئے اور اس طریقے سے آئے کہ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، بلکہ پوری دنیا میرے لیے کچھ کرے اور میری زندگی سکھی سے سکھی ہو جائے، میری زندگی خوشحال ہو جائے اور مجھے کچھ کرنا نہ پڑے۔ اور آپ نے عموماً سنا بھی ہوگا نا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آپ کچھ کریں، تو آپ کہتے ہیں میں کیا کروں جی۔ ہمارے پاس زندگی کو نہ بدلنے کے لیے اتنے بہانے موجود ہیں اور اتنے جواز ہم نے گڑے ہوئے ہیں کہ ہم کسی بھی بندے کو 2 منٹ میں کنونس کر سکتے ہیں کہ میری زندگی جو نہیں بدل رہی نا، اس کے پیچھے یہ بڑی سٹرانگ اور بڑی جاندار اور جینون قسم کی وجوہات ہیں۔ تو ہم نے اتنے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب میں ان کا ایک بڑا زبردست قول پڑھا، انہوں نے کہا کہ جتنا ٹائم ہم اپنی ناکامیوں کے گلے شکووں میں گزار دیتے ہیں، اس سے آدھا ٹائم لگا کر ہم اپنی زندگی کو انتہائی بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے طے کر لیا ہو کہ ہم نے نہیں کرنا، اور پھر ہمارے ہاں اس سے متعلق کئی جو محاورے میں جڑے ہوئے، جیسے انہیں کم جوان دی موت ہے، یعنی کام نہیں کرنا آپ نے۔ اور وہ ایک بڑا مشہور وہ لطیفہ بھی عربی کی کتابوں میں اسکول میں پڑھا تھا ہم نے، کوئی کسی سے پوچھا گیا کہ تم گرمیوں میں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا گرمیوں میں سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا پھر جب سردیاں آتی ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گرمیوں کا انتظار کرتا ہوں۔ یعنی آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہیں کہ جو ہمتاً کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو بدلنے کے لیے چھوٹے چھوٹے انیشیٹو لیتے ہیں، اور نوجوان لوگ ہیں، اور ہم نے کئی پروگراموں میں ان کے ساتھ بات بھی کی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے معاشرے کو بھی بدلا، لیکن اس کو بدلنے سے پہلے اپنی سوچ کو بدلا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی آتا ہے تو یہ مہینہ ہمیں جو سکھاتا ہے وہ کیا چیز سکھاتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے انہیں بھوکا اور پیاسا، اللہ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے آپ بھوکے اور پیاسے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ تمہارا خون، یہ تمہارا گوشت یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو کیا پہنچتا ہے کہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ ہمارے معزز علماء کرام کئی بار اپنے پروگراموں میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں کہ تقوی اللہ کا خوف ہے، اللہ کا شوق ہے، اللہ سے محبت ہے، کہ آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے شوق اور محبت کی وجہ سے اپنی زندگی کو یوں گزارتے ہیں کہ ہر لمحہ آپ کو یہ احساس رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اور رمضان کا مہینہ اصل میں ہمیں اور آپ کو یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم نے غریب کی بھوک کا احساس کرنا ہے، ہم نے پیاسے کی پیاس کا احساس کرنا ہے، ہم نے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کا احساس کرنا ہے۔ یہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ سارے ہم کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے تو کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو، اور یہ جو احساس ہے اسے جب ہم مجموعی طور پر کہتے ہیں تو یہ معاشرے کی تبدیلی کا عمل ہے، کہ آپ کی سوچ اور فکر کی تبدیلی کا عمل ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اپنے معاشرے کو ہم نے کیسے تبدیل کرنا ہے۔ کیا محض نعرے لگانے سے تبدیلی آ جائے گی، یا کچھ عملی اقدامات کریں گے، کوئی آپ سفر کریں گے جس کے نتیجے میں تبدیلی کا سفر شروع ہوگا؟ آج ہمارے پاس لکیلی پاکستان کی 2 بڑی ممتاز اور جید شخصیات موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کریں گے، اور یہ بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو کیسے تبدیل کیا جو ضد اور انا میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، جو ہٹ درمی میں ایسے مقام پہ کھڑا ہوا تھا جسے نیچے لانا ناممکن تھا۔ اس پتھریلی اور چٹانوں سے بھری وادی میں بسنے والے لوگوں کا دل اور دماغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آ کر تبدیل کیا۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ ڈاکٹر انیس احمد صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایسی بھرپور زندگی گزاری ہے کہ بڑی قابل تقلید ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان کی جو چیزیں ہیں اور جو ہمیں سمجھاتے ہیں ہماری وہ سمجھ میں آ جائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈین ہیں، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور کئی ماشاءاللہ زبردست قسم کے جو شاگرد ہیں ان کے،
اور وہ بھی سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ یہاں تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب, معاشرے کو تبدیل کرنا ہے, کتنا مزے کا نعرہ ہے. جی جی. اور میرے سمیت ہر شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں سوسائٹی کو تبدیل کروں گا, لیکن مسئلہ ہے کہ مرکز نگاہ میں ہی رہوں کہ میں بدلنے کے لیے سوسائٹی کو آیا ہوں. میں کہوں گا وہ بنیادیں کیا ہیں جن پر اسلام معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے؟ جی, قرآن پاک نے بات کو بڑا آسان کر دیا ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, واہ, آپ وہ بات کہتے کیوں ہیں جو آپ کرتے نہیں. کیونکہ اللہ کی نگاہ میں یہ بہت ناپسندیدہ ہے کہ وہ کہا جائے جو نہ کیا جائے. صحیح. جس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی تبدیلی اگر مجھے کرنی ہے تو اس کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہوگا. صحیح. اور ذات کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنی پڑے گی, کچھ پابندیاں لگانی ہوں گی اور کچھ محنت کرنی ہوگی. صحیح. دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص احتساب نفس کرے, آغاز ہو احتساب نفس سے. چنانچہ رمضان کے بارے میں کہا گیا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان اور احتساب کے ساتھ. یہ جو احتساب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صبح سے اٹھ کر کے اور شام تک جو کام کیے ہیں اس میں سے کون سے کام عبث تھے, بے معنی تھے, اور کون سے کام تعمیری اور مفید تھے. صحیح. جب میں یہ جائزہ لوں گا تو اس کے بعد اگلا دن اس سے بہتر ہونا چاہیے. صحیح. گویا کہ یہ بھی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ ایک مسلمان کا صاحب ایمان کا دن اگلا والا پہلے سے بہتر ہونا چاہیے. پہلے سے بہتر ہونا چاہیے. اگر اس پیغام کو اور اس شکل کو 10 لوگ اختیار کر لیتے ہیں تو ان 10 افراد کی قوت قرآن پاک کے نگاہ میں 200 افراد سے بڑھ کر کے. صحیح. جس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز میں چاہے ایک ہی فرد کیوں نہ ہو, صحیح. جب وہ اس چیز پہ عمل کرے گا خود, دوسرے اس سے انسپائر ہوں گے, ان کو اس سے حوصلہ ملے گا اور وہ اس پہ عمل کریں گے. جب وہ کریں گے اس سے آگے عمل ہوگا. صحیح. اس کا نام ہے معاشی تبدیلی. یہ وہ تبدیلی ہے جو ایک انتہائی غیر تشدد پسند رویے کے ذریعے بغیر کسی قوت کے استعمال کے اخلاقی طور پہ ہو رہی ہے. صحیح. رمضان کریم اخلاقی انقلاب پیدا کرتا ہے. صحیح. جو معاشی تبدیلی کا سبب اور بنیاد ہے. واہ. جب تک آپ اخلاق نہیں بدلیں گے آپ معاشرے کو نہیں بدل سکتے. اور اخلاق سے مراد محض مسکراہٹ نہیں ہے, محض مسافہ نہیں ہے, بلکہ اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ایک کام کو کرنے کا سلیقہ اور طریقہ. صحیح. اگر آپ کو لباس پہننا ہے تو وہ لباس سلیقے کا ہو اور وہ جسم کو واقعی ڈھانکنے والا ہو, صحیح, نمایاں کرنے والا نہ ہو, تو وہ اخلاقی لباس ہے. صحیح. ایسے اگر آپ کو بات کرنی ہے تو وہ بات جو قول حسن ہے, جو معروف ہے, وہ ہو تو بات اثر کرے گی, ورنہ اس کو فائدہ نہیں ہے. گویا ہر عمل کا جب احتساب کیا جائے گا پھر یہ دیکھیں گے ہم کہ یہ کہاں تک اخلاقی ضابطے کے مطابق ہے. صحیح. تو آپ کے پاس چند افراد ایسے تیار ہو جائیں گے تربیت کے نتیجے میں, اپنی اصلاح کرنے کے نتیجے میں, جو انوکھری مثال بن سکتے ہیں. صحیح. تبدیلی پیدا ہوتی ہے خود اپنی ذات سے, پھر ایک رول ماڈل سے. صحیح. کیونکہ جب آپ ایک چیز دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ. صحیح. آپ جتنے بھی شاعری فرما لیں, بیانات دے دیں, لیکن اگر حقیقت وہ نہیں ہے کوئی اس سے متاثر نہیں ہوگا. صحیح. جب آپ ایک نمونہ پیش کر دیتے ہیں تو پھر اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ نمونہ محض انفرادی نہ ہو بلکہ اجتماعی ہو. صحیح. اسی بنا پہ آپ دیکھیے کہ دین کے اندر ساری عبادات اجتماعی ہیں, انفرادی نہیں ہیں. صحیح. آپ کو نماز پڑھنی ہے جائیے مسجد میں جماعت سے پڑھیے. صحیح. روزہ رکھنا ہے تو پورا ملک, پورا شہر, دنیا پوری ساتھ رکھ رہی ہے. صحیح. حج کرنا ہے تو ساری دنیا امڑی آ رہی ہے, صحیح, جمع ہو رہی ہے. ہر چیز میں اجتماعیت ہے. صحیح. تو جب تک ہم انفرادی اصلاح, گھر کی اصلاح اور پھر یہ اجتماعیت, صحیح, یہ 3 کام نہیں کرتے اس وقت تک اجتماعی تبدیل نہیں ہو سکتی. صحیح. اس کا تعلق کسی آرڈیننس سے نہیں ہے
کہ ایک صبح آپ نے اعلان فرما دیا اور ڈنڈے کے زور پر آپ اور لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. صحیح. نہیں، اگر ایسا کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے اعلان کر دیتے کہ ہم نے شراب کو ممنوع کر دیا. صحیح. انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے پہلے یہ بات کہی کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، بھلائی کم ہے. نفع کم. صحیح. پھر کہا کہ آپ اس کو نہ پئیں ان اوقات میں جو نماز کے اوقات ہیں. ظاہر ہے نماز آدمی کو پڑھنی ہے 5 مرتبہ. اگر وہ صبح کو نہیں پیے گا، دوپہر کو نہیں پیے گا، سپہ میں نہیں پیے گا، شام میں نہیں پی رہا، کب پیے گا؟ کب پیے گا؟ بالکل. ہاں، گویا کہ بات واضح ہو گئی یہیں پر. سمجھنے والوں کے لیے اشارہ تھا، بہت کافی تھا. جی. پھر آخر میں کہہ دیا کہ نہیں، یہ تو بالکل ہی ایک واہیات نجس چیز ہے اور عمل شیطان ہے. چھٹی ہو گئی. یہ جو تدریج ہے یہ ضروری ہے، لیکن اس کا آغاز ہوگا ایک فرد کے احتساب اور پابندی کے ساتھ اخلاقیات پہ عمل کرنے سے. صحیح. کہ وہ کس طرح سے اپنے اہل خانہ سے پیش آئے، صحیح. کس طرح اہل محلہ سے پیش آئے، صحیح. کس طرح اپنے مخالف سے پیش آئے. صحیح. یعنی مخالفت کی بھی ایک اخلاقیات ہے. وہ بھی یہ ہے کہ آپ کسی کو ایسے الفاظ سے نہ پکاریں جو تکلیف دہ ہیں، جن میں اس کی ہتک ہوتی ہے. کوئی ایسی بات نہ مخالفت کہیں. کے بھی کچھ اخلاق ہیں جی، اس کے اور بھی آپ اخلاق. کسی شخص کو کسی ایسے نام سے نہ پکاریں جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے اور اس کی تکلیف ہوتی ہے. یہ وہ اخلاقیات ہے جو دین نے دیے اور قرآن پاک نے دیے، سورہ الحجرات کے اندر دیے. تنابذ الالقاب مطلب کیا ہے؟ ورنہ تنابذ الالقاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے نام کو بگاڑ کر کے، اور ایسی جو کہا جا رہا ہے قول حسن ہو، قول لین ہو، ان سب سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک اخلاقیات ہے. اور یہ اخلاقیات جب تک ایک فرد اختیار نہ کرے، اپنے گھر میں اس کو استعمال نہ کرے اور اس کا نمونہ نہ پیش کیا جائے، صحیح، اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتی. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ اخلاقیات کے اندر بھی، یعنی آپ مخالف کو بھی کسی ایسے نام سے نہ پکاریں کہ جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہو، اس کی کوئی اہانت کا پہلو نکلتا ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی اس کا ایک بنیادی جز تھا کہ اپنے مخالفین کو بھی پکارنے کے لیے آپ کس شائستگی کا اور کس احترام کو، مربت کا اہتمام کرتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے تبدیلی کے حوالے سے بھی کہ تبدیلی آپ کیسے لائیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم کی حالت خود نہیں بدلی جب تک اس کے رجال کار جو ہیں، مردان کار، وہ خود کھڑے نہیں ہوتے اور وہ خود نہیں سمجھتے کہ ہاں اس سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور یہ بری ہو رہی ہیں، اور اس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اعلیٰ اور عرفہ اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ محض کھڑے ہو جائیں اور دوسروں کو ٹیز کرنا شروع کر دیں، دوسروں پر تند و تیز حملے کرنا شروع کر دیں، ان کے دامن پر داغ لگانا شروع کر دیں اور پھر سمجھیں کہ اس کے نتیجے میں ایک اچھی سوسائٹی میں تبدیلی آئے گی. مسئلہ تبدیلی لانا ہے یا اچھی تبدیلی لے کر آنا ہے، کیونکہ تبدیلی تو کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن تبدیلی کی بات کرتا ہے، یہ قرآن کی تبدیلی کا مشن کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی. قرآن کی آپ نے تلاوت کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ ایک یونیورسل ایک اصول ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اقبال نے اسی کی تشریح اور تعبیر کر دی. تو سب سے پہلے جب تک آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا نہیں ہوگا تبدیلی کا اور ایک مثبت تبدیلی کا، تب تک آپ آگے اس کو نہیں بڑھا سکتے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سب سے پہلے جو رول ماڈل بننا ہے وہ آپ نے خود بننا ہے. صحیح. ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو جو سب سے پہلی دعوت تھی کوہ صفا پہ. صحیح. سب سے پہلی اولین دعوت یہی تھی. اور آپ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ لوگوں سے پہلے دعوت نہیں دی. صحیح. دعوت دینے سے پہلے یہ کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور حملہ آور ہو رہا ہے تو کیا آپ میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں. تو پہلے اپنے کردار اور اخلاق کو ایک اسٹیبلش کیا. لوگوں نے جب اس کا اعتراف کیا، آپ کو صادق اور امین کہا، تو تب آپ نے دعوت پیش کی. دعوت بے اثر ہے اگر آپ کا اپنا ذاتی کردار اس کے برخلاف ہے. تو دعوت کا پہلا اصول یہ ہے، تبدیلی کا پہلا اصول یہ ہے، اور یہ گھر پہ بھی لاگو ہوتا ہے. گھر میں بھی تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک والدین اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ پیدا کریں. صرف واعظ و نصیحت کریں کہ یہ اچھا کام کرو، یہ اچھا کام کرو، یہ اچھا کام کرو.